شریف خاندان کے لیے ایک خوشخبری آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ نون لیگ نے بڑی دیر کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ جنرل فیض کا نام لیا ہے۔ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جنرل فیض کو عدالت میں بلاتے ہیں؟ اب یہ ڈائریکٹ حملہ ہو رہا ہے آرمی چیف کے اوپر۔ میں اب نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ سلمان احمد صاحب اب انہوں نے دوبارہ اسد عمر صاحب کے اوپر حملہ نمبر 2 کیا ہے۔ ترلے منتے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، کسی طرح پنڈی والے ساڈی گل سن لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی ایک اہم خبر آپ کو دیں گے۔ سابق کپتان نے جناب 1 ارب روپے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شریف خاندان کے لیے ایک خوشخبری آئی ہے اور اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ بھی کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور میں پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا، یہ میں باہر کی بات کر رہا ہوں، تو ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ 8.5 لاکھ سبسکرائبرز، ماشاءاللہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں۔ آپ کی بدولت، آپ کی محبت، آپ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ 8.5 لاکھ سبسکرائبر، ایڈے زیادہ ہو گئے، میرے کو بولے بھی نہیں جا رہے، 8.5 لاکھ سبسکرائبرز جو ہیں وہ ہم کراس کر چکے ہیں، اور ہمارا 1 ملین سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہے۔ انشاءاللہ گولڈن شیلڈ جو ہے وہ یوٹیوب سے لینی ہے۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ ویڈیو آج صبح کے وقت ریلیز ہو رہی ہے، تو مجھے اکثر یہ فیڈ بیک ملتا ہے، کامنٹس ملتے ہیں کہ جناب صبح جو ہے ناشتے کی ٹیبل کے اوپر یا گاڑی میں دفتر جاتے ہوئے یا تیار ہوتے ہوتے لوگ جو ہیں وہ ہمارا یہ ویلاگ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ بھائی آپ کے علاوہ جو باقی لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، ان کے یوٹیوب اکاؤنٹس پہ جا کے ان سے بھی سبسکرائب ضرور کروائیے گا۔ اچھا جی، چلیں اب خبروں کو ذرا سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک تو جناب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں انسداد اسموگ اقدامات پر غور کیا گیا۔ ماہرین ماحولیات نے اسموگ سے متعلق اجلاس میں بریفنگ دی کہ اسکولوں میں چھٹی اور ٹرانسپورٹ بند کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، جس پر پنجاب بھر میں اسموگ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلبہ و طالبات کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیے گئے۔ ماسک واپس آ گیا جناب، کووڈ کے دن یاد آ گئے جب ہر جگہ ہر وقت ماسک پہننا پڑتا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ تو اسموگ کی وجہ سے ذرا پلیز دھیان رکھیے گا، خاص طور پہ لاہور کے شہری، کیونکہ واقعی میں خود لاہور کے اندر موجود ہوں اور کافی جو ہے وہ صورتحال یہاں پہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو پلیز ماسک پہننا شروع کیجئے، میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کرتا ہوں۔ شریف خاندان کے لیے جو خوشخبری آئی ہے جناب، گجرانوالہ کی عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اشتعال انگیز تقاریر اور بغاوت کے مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، آج سے 1-2 دن پہلے وہ فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے مقدمے میں ملوث دوسرے ملزم سابق لیگی ایم پی اے عمران خالد بٹ کو بھی اس میں بری کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ 3 اکتوبر 2020 کو درج ہوا تھا اور ایف آئی آر میں اشتعال انگیز تقاریر اور بغاوت کا الزام لگایا گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں آئی جا رہی ہیں شریف خاندان کے لیے، تو کیپٹن صفدر کے لیے کیوں نہ آئے، ان کے لیے بھی آ گئے جناب۔ اچھا جی، کل بڑی دھویں دار پروسیڈنگز ہوئی تھیں جناب فیض آباد دھرنا کیس کے اندر، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ پیمرا کے چیئرمین، جو موجودہ چیئرمین ہیں، ان کی بڑی کلاس لی۔ اعجاز الحق صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی بڑی کلاس ہوئی۔ تو اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ سوال کیا جا رہا تھا کہ ہم دھرنے کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی دھرنے والوں کے ساتھ معاہدے میں جنرل فیض حمید کی بطور گواہ دستخط اور دھرنے والوں کو پیسے دینے کے واقعات واضح کرتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ جنرل فیض ہی تھے۔ تو نون لیگ نے بڑی دیر کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ جنرل فیض کا نام لیا ہے۔ اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، اور بہت سے لوگوں نے کل کی اس پروسیڈنگز کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھی پوچھا کہ جناب چیئرمین پیمرا کی تو بڑی کلاس ہوئی ہے اس معاملے کے اندر، بہت کچھ کہا چیف جسٹس نے، ٹھیک کیا جیسے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن کیا جنرل فیض کو بھی بلایا جائے گا؟ مطلب جو غصہ یا یہ سب کچھ جو ہے جس طرف ہو رہا ہے، کیا ان کو بھی بلایا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا یا کیوں کیا؟ کیا چیف جسٹس یہاں تک جائیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک، جسٹس قاضی فائز سے یہاں تک جائیں گے جنرل فیض تک؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جس طرح پچھلے دنوں شرطیں شروع ہو گئی تھیں کہ جناب میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ شرطیں شروع ہونے لگی ہیں کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جنرل فیض کو عدالت میں بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے۔ کیونکہ اگر آپ نے اس کی لے کے چلنا تو پھر یہاں تک جائیں نا، پھر تو پتہ لگے کہ ہاں یار واقعی انصاف ہونے لگا ہے، اور جناب اب جو ہے وہ قانون کے سامنے سب برابر ہونے لگے ہیں، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ تو اب تو خواجہ آصف صاحب نے بھی ڈائریکٹلی بتا دیا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے، بلائے ماسٹر مائنڈ کو، تاکہ پتہ لگے کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔
اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے ایک اور انٹرویو بھی دیا. ہمارے دوست، ہمارے بھائی، میرے فیوریٹ اینکر عادل شاہ صاحب کے پروگرام کے اندر انہوں نے انٹرویو دیا. جی انہوں نے کہا کہ میرے اندازے کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا. 3 سے 4 دن میں الیکشن کی تاریخ آ جائے گی. آصف علی زرداری اور نواز شریف کی میٹنگ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ان کی آپس میں بات چیت ہو چکی ہے. یہ انہوں نے ایک نئی بات کی ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی بات چیت آپس میں کیا ہو چکی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آصف علی زرداری صاحب کا ایک نامکمل بیان کل تک آیا تھا، اب وہ پورا بیان سامنے آ گیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے پی ڈی ایم بنا کر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، لیکن انہوں نے عوام کے لیے کام نہیں کیا. میں اب نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. اب ملک کا آئندہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں گا. وہاں پہ علیم خان صاحب بھی یہ کرسی جو ہے وہ بک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم میں ہوں گا. یہ تو الیکشن ہوگا تو پتہ لگے گا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. اچھا جی، جنگ اخبار نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو سہولتیں مل رہی ہیں اس وقت جیل کے اندر، اس کی چند تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں حاصل سہولتوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق جیل میں 8 کمرے ان کے زیر استعمال ہیں. 8 کمرے. چیئرمین پی ٹی آئی کے کھانے اور علاج کے لیے 9 ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو 10 ٹی وی چینل دکھائے جاتے ہیں. کیڑے ان کے 10 ٹی وی چینل؟ اور یہ پتہ نہیں سارے کے سارے نیوز چینل ہیں کہ نہیں. وہ اپنی مرضی سے چینل تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے ہر گھنٹے بعد چینل تبدیل کر دیا جاتا ہے. ویسے بڑا ہی ظلم ہے، بہت ظلم ہے، زیادتی ہے. مطلب ہر گھنٹے بندہ گھنٹے کی آپ جو ہے وہ بھی دیکھ ہی رہا ہوگا. کس کا پروگرام دیکھتے ہوں گے؟ ویسے میں یہ بھی سوچتا ہوں خان صاحب کس کا پروگرام دیکھتے ہوں گے؟ 8 بجے یا 10 بجے کے شوز کس کے دیکھتے ہوں گے؟ خیر، اس میں لکھا ہے جی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بیڈ، میٹرس اور اخبار کی سہولت بھی دی گئی ہے. چلو اخبار تو پڑھیں، دس از ویری گڈ. ورزش کرنے کے لیے سائیکل اور لوہے کا راڈ بھی لگایا گیا ہے. لوہے کا راڈ پل اپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تسی کچھ اور نہ سمجھنا. جیل میں واک کرنے کے لیے 20 فٹ کا صحن بھی موجود ہے. اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی چیئرمین کو کھانا پکانے کے لیے باورچی بھی دیا گیا ہے. عام قیدیوں کا کھانا انہیں نہیں دیا جاتا. عمران خان کی خواہش کے مطابق بھی کھانا پکا کر دیا جاتا ہے. قیدی کے اکاؤنٹ سے کھانے پکانے کی اشیاء باہر سے منگوائی جاتی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکورٹی کے لیے باہر سے پکا ہوا کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جناب عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ سہولتیں موجود ہیں. صحافی ہیں محمد عمیر صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اعجاز چودھری اور دیگر اسیران کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عدالت نے سینیٹر اعجاز چودھری کو اپنے ذاتی مولد سے چیک اپ کروانے تک کی اجازت نہیں دی. نواز شریف کے مولد جیل میں ان کو ہر وقت میسر ہوتے تھے. تو اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے جو ہے بڑا ایک کنسرن پایا جاتا ہے. میری بھی پی ٹی آئی کے چند حلقوں میں بات ہوئی تھی کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کو ڈاکٹر کی سہولت جو ہے میسر ہونی چاہیے. تو یہ اس کے حوالے سے صحافی محمد عمیر نے بھی جو ہے ٹویٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے کوٹ ٹویٹ کیا گیا اور اس میں لکھا 1 ریاست 2 دستور، اور یہ ٹویٹ جو ہے وہاں پہ شیئر کیا گیا، یہ جو محمد عمیر صاحب کا تھا. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کمپیئر کرنا ہے نواز شریف کا اور اعجاز چودھری صاحب کا تو چلیں آپ کی مرضی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ڈاکٹرز کی پوری فیسلٹیز موجود ہیں ان کے لیے. اگر تو آپ نے عمران خان اور نواز شریف صاحب کا کمپیریزن کرنا ہے. اور 12 اکتوبر کو یہ ویڈیو بھی آپ سامنے دیکھ لیجئے، یہ ڈاکٹر عاصم ہیں، یہ عمران خان صاحب کو جا کے انہوں نے چیک اپ کیا تھا اور ان سے مل کے آئے تھے اور اس کے بعد باہر آ کے میڈیا سے انہوں نے گفتگو بھی کی تھی. تو عمران خان صاحب کے لیے ساری فیسلٹیز البتہ موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ثاقب بشیر صاحب سینئر جرنلسٹ، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا علیمہ خانم کے وکیل شیراز رانجھا کے مطابق عمران خان کی لیگل ٹیم حامد خان، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر عمیر نیازی، مولج ڈاکٹر فیصل اور نمل فاؤنڈیشن کے سی ای او قاسم زمان کل اڈیالہ جیل میں دن 1 بجے عمران خان سے ملاقات کریں گے. بظاہر 1-2 روز سے آنے والی مختلف خبروں کے بعد وکلا معالج نے ملنے کا فیصلہ کیا ہے. جمعرات وکلا کی ملاقات کا دن بھی ہے. تو اچھی بات ہے. یہ قاسم زمان صاحب، میرا خیال میں اگر تو یہ وہی قاسم زمان صاحب ہیں تو یہ عمران خان صاحب کے ریلیٹیو بھی ہیں. تو اچھی بات ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے عمران خان صاحب سے. لیکن سلمان احمد صاحب جو پاکستان سے باہر ہیں، جنہوں نے کل ہی ابھی اسد عمر صاحب کو جو ہے آئی ایس آئی کا ایجنٹ بنا دیا تھا، اب انہوں نے دوبارہ اسد عمر صاحب کے اوپر حملہ نمبر 2 کیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. وہ لکھتے ہیں ڈیو ٹو میکس پبلک پریشر ان دا لاسٹ 24 hours on اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ جج اینڈ ہینڈلرز عمران خان will finally have access to his medical team ASAP. Let's keep the pressure on for his immediate release. تو ایک ٹویٹر صارف نے ان سے پوچھا کیا یہ کنفرم نیوز ہے، جس کے جواب میں سلمان احمد صاحب نے جواب دیا یس مائی سورس ہیز کنفرمڈ اٹ. تو ڈاکٹر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 12 اکتوبر کو بھی جا کے خان صاحب کو ملے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے تھے. چلیں یہ جیسے آپ کی مرضی.
ایک اور انہوں نے سلمان احمد صاحب نے ایک اور جو ہے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آئی ایس آئی ہیز بین گیون اے ٹاسک بائی عاصم منیر. اب یہ ڈائریکٹ حملہ ہو رہا ہے آرمی چیف کے اوپر, ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. آئی ایس آئی ہیز بین گیون اے ٹاسک بائی عاصم منیر infiltrate Imran Khan PTI supporters and get them to agree on Asad Umar, then groom, prepare Asad Umar as a ISI planted opposition leader in waiting. ISI source is also calling Pakistani Americans to support Asad Umar in case of -1. سو ان کے کہنے کے مطابق اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ اب انفلٹریٹ کر کے پی ٹی آئی کا اگلا لیڈر بنایا جا رہا ہے, اور اگلا اپوزیشن لیڈر جو ہے اسد عمر صاحب ہوں گے. تو یہ سلمان احمد صاحب جو ہیں وہ سب کو خبردار کر رہے ہیں. اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ترلے منتے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اور عارف الوی صاحب کی جانب سے کہ کسی طرح پنڈی والے ساڑی گال سن لیں, اسٹیبلشمنٹ ہماری بات سن لیں, وہ ہمیں گھاسی نہیں ڈال رہے, ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات کر لی جائے. تو یہاں پہ سلمان احمد صاحب جو پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہیں, اور اس کے علاوہ شہباز گل وہ وہاں سے امریکہ سے وہ جو ویلاگز کر رہے ہیں, تو انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ پہ فل اپنی توپیں جو ہیں وہ کھولی ہوئی ہیں. تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, یہ دونوں جو ہیں, یہ سلمان احمد اور شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ات چکی ہوئی ہے, یہ بیٹھ کے جو ہے وہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے اس قسم کی گولہ باری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں پہلے پاکستان تحریک انصاف کو خود سوچ لینا چاہیے کہ تسی جانا کیڑی سائڈ تے ہے. آپ نے جی ٹی روڈ سے جانا ہے کہ موٹر وے سے جانا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا رستہ تو جی ٹی روڈ والا ہے, یہ تو 9 مئی والا رستہ ہے, یہ 9 مئی والا رستہ ہے. اب یہ جو جس قسم کی سلمان احمد صاحب باتیں کر رہے ہیں نا, یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا. عمران خان صاحب بھی اسی دھن کے اوپر چل رہے تھے, یہ وہی دھن تھی جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا. تو سلمان احمد صاحب یا شہباز گل جو حرکتیں کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے, وہ ایک دوسرا 9 مئی کروانا چاہتے ہیں. تو عارف الوی صاحب یا دیگر یہ جو اس وقت کور کمیٹی ہے جس میں علی محمد خان ہے یا دیگر رہنما ہیں, وہ جو کوششیں کر رہے ہیں, اس طرح تک کہانی نہیں بننی. تو یا تو ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیں کہ ان کے ساتھ چلنا ہے, اگر ان کے ساتھ چلنا ہے تو پھر برائے مہربانی پنڈی کو پیغامات بھجوانا بند کر دیں, کیونکہ وہاں سے تو آپ کی بات کوئی نہیں سنی جا رہی. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کے معاملے پر اسد عمر جے آئی ٹی کے روبرو پیش نہ ہوئے. اسد عمر کے وکیل جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. جے آئی ٹی کے سربراہ نے اسد عمر کے وکیل کا بیان ریکارڈ نہیں کیا. جے آئی ٹی نے اسد عمر کو 6 نومبر بروز سوموار کو دوبارہ طلب کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسد عمر کو خود پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کا سمن جاری کیا گیا ہے. اسد عمر کو تھانہ سرور روڈ سمیت 5 مقدمات کی تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا تھا, لیکن اسد عمر صاحب وہاں پہ تشریف نہیں لے کر آئے. اچھا جی, اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر خان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اب یہاں سے شروع ہونے لگی ہے کہانی انگلینڈ کی. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مختلف دھڑوں کے اندر بٹ گئی ہوئی ہے, وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو ایک نمونہ تو میں نے آپ کو دکھایا ہے, یہ جو سلمان احمد اور اسد عمر کا آپس میں پھڈا چل رہا ہے. ایک اچھا اسد عمر صاحب نے آگے سے جوابی وار ابھی تک کوئی نہیں کیا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اب دوسرا پھڈا جو ہے وہ اب آ جائے پاکستان تحریک انصاف یو کے, وہاں کی صورتحال ذرا جانیے گا. بیرسٹر گوہر خان صاحب لکھتے ہیں, اٹ از ٹو کلیریفائی دیٹ عمران خان سنز ہیو ناٹ میٹ اینی ون فرام پاکستان انکلوڈنگ مروت. کہ جی شیر افضل مروت کے ساتھ وہ انگلینڈ گئے ہوئے نا آج کل, کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی. No such meeting was intended or planned. Any news that any meeting took place is false. All social media activists are requested not to spread news without verification, please. تو انہوں نے کلیئر کیا کہ جناب عمران خان صاحب کے بیٹوں کی شیر افضل مروت کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب بظاہر the whole thing was targeted towards شیر افضل مروت. شیر افضل مروت صاحب نے پھر اس کے بعد ٹویٹ کیا, ایک وکیل پی ٹی آئی کے ایک وکیل نے دوسرے وکیل کے بارے میں ٹویٹ کیا, دوسرے وکیل نے اب اس کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا. فرماتے ہیں, مائی سپورٹرز اور ٹیم ممبرز نیور اسپریڈ ریومرز اباؤٹ می. آئی ڈیپریکیٹ دا انسینویشنز. It would have been wiser if I could have been asked to brush aside the rumors. Nonetheless, my visit to the UK was personal. However, at the insistence of PTI UK, I am attending a few public events. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر تو ہوتا بھیا مجھے ہی کہہ دیتے. آپ مجھے کہتے, آپ نے میرے بارے میں ٹویٹ ہی کھڑکا دی. آپ مجھے کہتے, میں بیٹھ کے یہ کہہ دیتا کہ جی میری عمران خان صاحب کے بیٹوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں پرسنل وزٹ کے اوپر آیا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف یو کے کہنے کی وجہ سے میں مختلف ایونٹس کے اندر جو ہے میں حصہ لے رہا ہوں. اچھا, اب اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں. ایک ٹویٹ چل رہی بھائی, ٹویٹ ایک اور ٹویٹ آتی ہے.
اس پہ کہتے ہیں جی join us in Manchester tomorrow at the following 2 given addresses and the timing mentioned there against to strengthen us in our fight for the rule of law in Pakistan. I will speak about the situations in Pakistan and how overseas Pakistani could play their effective role in ensuring the fair elections in Pakistan. It is your country and it needs you now more than ever before. کہ جی آپ جو ہے وہ ایونٹ ہو رہا ہے تو آپ اس پہ کل جوائن کریں. اب یہاں پہ ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے مسز ایس فیصل صاحبہ, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا افضل بھائی which PTI people please specify them as they all agreed that there will not be any event in UK on Friday except hunger strike, march and demonstration outside Downing Street which has been advertised since long time. I strongly believe you have been misguided. Please can you ask your team to explain you what is the significance of Ilford event or outcome we are expecting from that except photos. I have invited you previously. You are very respectable for us. Please completely cancel Ilford on 2nd of November, Friday, and arrange for another date. And join us at Hunger Strike Day. Our march starts at 6 p.m. UK Parliament House. So 5 p.m. at Ilford will completely divide the crowd. There is huge mind-storming why we planned march at that peak time on 3rd November. Look forward for your response. اچھا وہ چکر یہ ہے کہ بلکہ میں تھوڑا سا اور آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا شیر عبد المروت صاحب, انہوں نے کہا I respect your views. I will be at your disposal on November 2. Nevertheless, it is Imran Khalil, President PTI UK to decide about the other event the same day. اس کے بعد ان خاتون نے ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا افضل بھائی thank you so much. This is very strange as he agreed with me and with all PTI officials that he will fully support hunger strike and march and will not arrange any event on that day. In UK, it is completely different dynamics. We can't travel on 3 places due to logistics, traffic and public transport. We adore and respect you so much. Don't plan anything in Ilford. Your presence in March, which will start at 6 p.m. UK Parliament House towards 10 Downing Street, will have huge significance. Looking forward to hear from you. ٹھیک ہے. اس کے بعد شیر عبد المروت صاحب نے پھر ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا no one should be confused in any manner about our 2 events in London scheduled for Friday. 2 events. We will participate in hunger strike at 11 a.m. before the UK Parliament House. At 5 p.m. we will assemble at Methodist Church, Ilford Lane, and at 6:45 we'll reach to protest in front of 10 Downing Street. I request all to please ensure your participation in these events to support the rule of law in Pakistan. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا چلیں ابھی میں تھوڑا سمجھاتا ہوں. شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اب وہ امریکہ سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا انگلینڈ میں موجود تمام اکابرین سے گزارش ہے کہ مل بیٹھ کر ایک احتجاج, ایک بھوک ہڑتال کریں جو 10 دن پہلے سے اعلان شدہ ہے. بہتر ہے تمام دوست اسی کو کامیاب بنائیں. اگر دوسرے ریجن نے اپنا الگ احتجاج کرنا ہے تو کسی اور دن پر رکھ لیں. ایک ہی دن میں ایک ہی شہر میں 2 جگہ پر احتجاج رکھنا سوائے فوکس خراب کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا. میری گزارش ہے مل بیٹھ کر بیٹھیں اور ایک دن میں ایک ہی جگہ احتجاج کریں, یا پھر مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں پہلے سے اعلان شدہ احتجاج کو نقصان نہ پہنچے. دل بڑا کریں. یہ جناب اسٹوری ہے. وہ بیسکلی بھائی پھڈا یہ ہے, میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں. یہ جس طرح یہاں پہ ایک آپس میں پھڈا چل رہا ہے نا, یہ سلمان احمد اسد عمر کے اوپر بمباری کر رہا ہے, اس طرح وہیں پہ انگلینڈ کے اندر بھی ان کے 3-3 دھڑے بنے ہوئے ہیں. اور نہیں آپس میں مطلب اچھا خاصا ویر ہے آپس میں. وہ اس کو یار وہ پروڈیوسر اس پہ بیپ لگا دے رہے ہیں یار. تو آپس میں اس قسم کا بیر ہے ان کا آپس میں, ٹھیک ہے. تو یہ آپس میں گروپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تک پسند نہیں کرتے, اور وہ ہیں سارے وہ کہتے ہیں ہم اسی عمران خان لیکن ہم ہیں عمران خان. اور یہ نواز شریف کے گھر کے باہر بھی وہ جو احتجاج وغیرہ ہوتا تھا نا, تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی وہ 1.5 انچ کی مسجدیں وہاں پہ بنائی ہوتی تھیں. اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 2 گروپوں نے اپنے احتجاج جو ہے وہ اناؤنس کر دیے. تو وہاں پہ سیاپا پڑ گیا اور شیر عبد المروت کو دونوں نے بلا لیا ہوا ہے. تو شیر عبد المروت صاحب کہتے ہیں میں ادھر بھی جاؤں گا تو ادھر بھی جاؤں گا. وہ تو انہوں نے آپ کو یاد ہے نا پہلے ہی ٹویٹ کیا تھا کہ میں تو یہاں واک کرنی ہے اور وہ سارا کچھ. تو یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. اب وہ بھوک ہڑتال کرنی ہے تو 2 بھوک ہڑتالیں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں, پتہ نہیں احتجاج ہونے جا رہا ہے. تو ٹوٹ بھج جو ہے نا وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں, یہاں پہ تو یہ صورت حال ہے نا. میرا آج کے بعد میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, میرا آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ والی لڑائیاں پہلے سے چل رہی ہیں, 9 مئی سے بھی پہلے کی چل رہی ہیں آپس میں لڑائیاں. تو پی ٹی آئی کے اندر تو یہ مشہور بات ہے نا, دھڑے بندی تو بہت ہی زیادہ ہے. ایک دوسرے سے اتنے نفرت کرتے ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہے.
جویریہ صدیق صاحبہ جو ان کی بیوہ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جویریہ صدیق بیوہ ارشد شریف بمقابلہ کینیا کے اٹارنی جنرل اور دیگر ارشد شریف قتل کیس کی سماعت آج کینیا میں کاجیاڈو کی پریزائڈنگ جج لیڈی جسٹس اسٹیلا موٹوکو کی عدالت میں ہوئی۔ آج کی سماعت میں اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کل 2 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے سرکاری افسران کو کل صبح 8 بجے تک ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ وکیل اوچیل ڈویڈلی ایڈوکیٹ جویریہ صدیق کی طرف سے کیس میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیس کی باقاعدہ اب سماعت جو ہے وہ کینیا کے اندر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔